بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و فرقانہ الحمید والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم کے فضل اور اس کی توفیق سے میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے زکوٰۃ کے متعلق چند مسائل بیان کرنے کی سعادت حاصل کی تھی، لیکن سائل نے دوبارہ سوال پوچھا ہے، اگر کسی بندے کے پاس 10 لاکھ روپیہ ہو اور 10 ماہ گزر جائیں، اگلے 2 ماہ میں اس کے پاس 10 لاکھ روپیہ اور آ جائے تو اس کو کیا زکوٰۃ 10 لاکھ پہ ادا کرنا ہوگی یا کہ 20 لاکھ پہ؟ زکوٰۃ کا شمار شروع سال سے آخر سال تک ہوتا ہے۔ اگر بندہ شروع سال میں مال کے نصاب ہے اور اسی طرح سال کے کامل ہونے تک یعنی قمری 1 سال گزر جائے اور وہ مال کے نصاب ہی ہو تو جتنا مال اس کے پاس ہوگا وہ سارے کے سارے پہ ہی زکوٰۃ کا ادا کرنا لازم ہوگا۔ لہذا جس بندے کے پاس 20 لاکھ روپیہ ہے وہ اپنے کل مال کی زکوٰۃ کو ادا کرے، یعنی کہ 50,000 روپیہ اس کا زکوٰۃ کا بنتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے جس بندے کو 50,000 روپیہ زکوٰۃ کا دینا پڑے گا وہ یقیناً اس کے لیے دشوار ہوگا۔ یہاں پہ میں ایک آسانی بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اس بندے کے لیے جس کے پاس مال بہت زیادہ ہے، وہ اگر سال کے درمیان میں تھوڑا تھوڑا کر کے زکوٰۃ ادا کرنا چاہے تو اس میں کوئی بھی حرج والی بات نہیں ہے۔ جس بندے کی زکوٰۃ 50,000 روپیہ بنتی ہے، اگر وہ ہر مہینے 2,000 روپیہ دیتا رہے تو سال کامل ہونے تک وہ 48,000 روپیہ زکوٰۃ کا ادا کر چکا ہوگا۔ اب جب سال کامل ہو جائے تو وہ 2,000 روپیہ زکوٰۃ کا اور دے تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی اور اس میں کوئی بھی حرج والی بات نہیں ہے۔ اور ہر سال ہی زکوٰۃ کا ادا کرنا ضروری ہے۔ یہ جو پہننے والے زیورات ہیں، اگرچہ وہ کانوں میں پہنے جاتے ہیں یا ہاتھ میں پہنے جاتے ہیں یا گلے کا ہار ہے، اسی طرح دیگر جو زیورات ہیں جو استعمال کیے جاتے ہیں یا جو استعمال نہیں کیے جاتے، یہ سارے کے سارے ان پہ زکوٰۃ کا ادا کرنا ضروری ہوگا۔ رہا مسئلہ یہ کہ یہ جو دکانیں ہیں اور مکانات ہیں ان پہ زکوٰۃ ہرگز نہیں ہوتی۔ رہا مسئلہ یہ کہ جو ان سے نفع حاصل کیا جائے گا اس پہ زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہوگا۔ اب آخر میں ایک خاص مسئلہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جب زکوٰۃ کی بات آتی ہے، اکثر احباب یہ بات کرتے ہیں کہ میرے اوپر ابھی قرض ہے اور راہ فرار اختیار کرتے ہیں۔ اگر کسی بندے کے اوپر قرض ہے، دیکھا جائے گا کہ اس کے پاس مال کتنا ہے۔ اگر اس کے پاس مال اتنا ہے کہ قرض ادا کرنے کے بعد
یہ پھر بھی مالک نصاب رہتا ہے، یعنی اس کے پاس 7 تولے سونا بچ جاتا ہے، یا 52.5 تولے چاندی بچ جاتی ہے، یا ان کی مالیت کا تجارت کا مال بچ جاتا ہے، تو اس پر زکوٰۃ کا ادا کرنا لازم ہوگا اور اس کو زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی۔ یہ اگر بندہ اپنے آپ کو سمجھائے اور شیطان کے لیے کلمہ شریف کا ورد کرے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کہ جس مالک حقیقی نے مجھے اتنا مال دیا ہے اس کے حکم پہ میں کیوں نہیں دیتا۔ وحدہ لا شریک جل وعلا نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا، والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور وہ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور وحدہ لا شریک جل وعلا کی بارگاہ میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، ان کو دردناک کی خوشخبری سنا دو۔ اگر بندے کے پاس مال ہو اور مال کی وجہ سے وہ جہنم کا ایندھن بن جائے تو ایسے مال سے اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم کی بندے کو پناہ مانگنی چاہیے کہ وحدہ لا شریک جل وعلا مجھے مال دے تو عافیت والا دے، مجھے مال دے تو سلامتی والا دے، مجھے مال دے تو رحمت اور برکت والا دے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مال کی وجہ سے یہ جہنم کا ایندھن بن جائے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم ہمیں یہ عظیم عبادت زکوٰۃ والی خوشی سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔